अस्सलाम वालेकुम। मैनेजरियल अकाउंटिंग आज वीक सेकंड हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट वीक में हमने कुछ इंट्रोडक्शन समझा, कुछ स्कोप समझे मैनेजरियल अकाउंटिंग का, मैनेजरियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। और आज के लेक्चर में हम सेकंड वीक में क्योंकि जा रहे हैं, रोल ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग भी ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, जहां हमने कहा कि मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटेंट की जो ड्यूटीज़ हैं वो ये हैं कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के रिज़ल्ट्स को वहाँ से जो भी फ्लॉज होते हैं, जो भी वेरिएशंस हैं, जो चेंजेस आप अब चाहते हो या उनको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उन रिकॉर्ड्स को, उन अकाउंटिंग के फाइनल रिज़ल्ट्स को अब फर्दर फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए, बजटिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, मेजरमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, चेंज मैनेजमेंट के लिए आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग में ये काम हो रहा होता है और हेल्प आउट करती है। आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट क्लासिफिकेशंस, वीक सेकंड। डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते हैं। वैसे कॉस्ट जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कॉस्ट इज़ एन एसेट एंड इट इज़ अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, कि आप कास्ट की बात वहाँ कर रहे होते हैं जहाँ आप कोई ख़र्चा कर लें और अनएक्सपायर्ड हो, उसका बेनिफिट आपको पता है कि आपको फ्यूचर में जाके मिलना है, और बेनिफिट इन टाइम आपको अचीव हो जाए, उसी वक्त आपको बेनिफिट मिल जाए, या बेनिफिट अचीव हो और फिर पेमेंट करें, तो हम एक्सपेंस की तरफ जा रहे होते हैं। तो आज हम कास्ट क्लासिफिकेशंस कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ कास्ट डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास संक कास्ट है, अपॉर्चुनिटी कास्ट है, रेलिवेंट कास्ट है, इररेलिवेंट कास्ट है, इम्प्लाइड कास्ट है, इम्प्यूटेड कास्ट, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आज समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा एक ही कॉन्सेप्ट आज लेंगे, वो है संक कास्ट एंड संक कास्ट पॉलिसी। अच्छा, ये कुछ स्लाइड्स हमारे सामने हैं। संक कास्ट नॉर्मली आप कहते हो कि ऐसी कास्ट जो इरिकवरेबल हो, ऐसा कोई भी आपकी पेमेंट्स, ऐसा कोई भी आप खर्चा कर लें, बेनिफिट जिसका ना मिल पाए और वो कास्ट भी इरिकवरेबल रहे, यानी डूब जाए आपके अमाउंट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स। डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आपने क्रेडिट सेल की और क्रेडिट सेल में वहाँ जो भी आपके अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स जनरेट हुए, तो वो डेटर्स जो हैं अब कोई चांस नहीं है रिकवरी का, बैड डेट्स बन चुके हैं। अगर कोई चांस ना रहे तो हम इसको संक कास्ट कहेंगे। यहाँ जो मेरे सामने हमारे सामने स्लाइड है, ये संक कास्ट पॉलिसी। संक कास्ट पॉलिसी कुछ अलग कॉन्सेप्ट है कि एक दफ़ा संक कास्ट हो चुकी है, हो रही है, पैसा डूब रहा है आपका, और फिर भी आप वेट कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट आप लगा रहे हो और पैसा आप लगाते जा रहे हैं, ये होगा संक कास्ट पॉलिसी, कि आप ये गलती दोहरा रहे हैं। और ये साइकोलॉजिकल कुछ हमारी आप कह सकते हो कि डिसीजंस होते हैं। आप वेट करते हो, आप अभी भी टाइम का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं अभी भी मुझे कुछ हो सकता है कि यहाँ से रिकवर हो पाए। तो जब आपकी कास्ट, जब आपकी पेमेंट्स, जब आपके रॉ मटेरियल्स, जब आपकी सैलरीज, यानी जैसे सैलरी को देख लें, सैलरी संक कास्ट है। सैलरी हो सकती है संक कास्ट के, जब आप देखते हो फॉर एग्जांपल टीचर्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जब टीचर्स को फॉर एग्जांपल समर वेकेशंस या छुट्टियां दी जाती हैं, तो गर्मियों की छुट्टियां हो रही होती है, तो वहाँ आप देखते हो कि उसे सैलरी आपने देनी है, लेकिन उस सैलरी का आउटपुट उन टाइम में आपको पता है कि हमें नहीं मिलेगा, लेकिन आप मजबूरी आपको देनी है। तो ये संक कास्ट है आपकी। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग का रेंट पे कर दिया है और सीज़न नहीं है, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस आपके पास है और आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, आपको ज़रूर रेंट पे करना होगा। फिर अगर आप रेंट पे नहीं करते तो वेयर हाउस आपको छोड़ना है, और वेयर हाउस आप छोड़ते हैं तो जब सीज़न स्टार्ट होगा तो तब आपके पास उस लोकेशन में, नियरेस्ट लोकेशन में वेयर हाउस आपको अवेलेबल नहीं होगा, या कोई शॉप अवेलेबल नहीं होगी, या उस मार्केट में आपको कोई शॉप अवेलेबल नहीं होगी। तो ये है संक कास्ट जो हम फेस करते हैं, हर बिजनेस फेस कर रहा होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन ये फेस करती है।
اسی طرح سنک کاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ شاپس پہ آؤٹ لیٹس پہ جاتے ہو کہ وہاں پروڈکٹ سیل نہیں ہو رہا، فالسی کی طرح سوری میں آپ جاؤں گا کہ پروڈکٹ سیل نہیں ہو رہا آپ کا، اور آپ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس پہ کوئی سیل لگائیں یا ہم اس پروڈکٹ کو فار ایگزامپل ڈسکاؤنٹ ٹرمز میں لے جائیں، اور آپ انتظار کر رہے ہیں. اور آج اگر آپ یہ کام کر لیں، جب آپ کو سنک کاسٹ آپ فیل کر رہے ہو، پروڈکٹ آپ کا مارکیٹ نہیں کیپچر کر رہا ہو، تو پھر آج اگر 10% ڈسکاؤنٹ دے کے آپ اپنی کاسٹ کو بچا لیں تو پھر 10% آپ کی سنک کاسٹ ہوگی اور باقی 90% جو ویلیو ہوگی وہ آپ کو ریکوریبل ہو سکتی ہے، لیکن 10% سنک رہے گی. لیکن اگر آپ فیوچر کا انتظار کرتے رہیں تو یہ تو آپ سنک کاسٹ فالسی کی طرف پھر جا رہے ہیں. پھر ایک ٹائم آئے گا آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ جو دینا تھا وہی ڈسکاؤنٹ آپ کا ریٹ چلا جائے گا فار ایگزامپل 25%، 30%، 50% پہ. تو اب ایک ٹائم پہ ڈیسیجن نہیں لیا گیا اور صحیح سوٹیبل ٹائم کو آپ نے ضائع کر دیا، اور پھر آپ آگے چلے گئے اور پھر آپ کو یہی ٹائم سنک کاسٹ فالسی ملے گئے، یعنی 10 کے بدلے اب آپ کو 40% ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ پڑ گیا ہے، تو سنک کاسٹ فالسی میں آپ چلے گئے. اب ہم کانسیپٹ کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو پہلے دیکھ لیں جنرل ڈیفینیشنز ہے میرے سامنے. آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں کاسٹ کلاسیفیکیشنز جو بک آپ کے پاس ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی، تو میٹس اسرے کی جو بک ہے اس کو آپ فالو کریں تو وہاں آپ کو چیپٹر نمبر 15 اور چیپٹر 25 میں یہ ڈیفینیشنز ملیں گی. چیپٹر 15 اور چیپٹر نمبر 25 میں آپ یہی ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں. واٹ از سنک کاسٹ؟ A sunk cost is a cost that has already been paid for and cannot be recovered in any way. یعنی آپ کا وہ خرچہ، وہ پیمنٹ جو آپ پے بھی کر چکے ہیں، اب اس کا کوئی چانس نہیں ہے ریکوری کا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کاسٹ اب ہمیں واپس تو نہیں آنی. جیسے ہم ڈیفرڈ کاسٹ کی طرف جاتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک خرچہ کر چکے ہیں کراکری پہ، اور کراکری جب آپ کی کچن میں آتی ہے اور یوزیج سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے یا ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، تو یوزیبل نہیں رہی، تو اب یہ سنک کاسٹ ہے، کیونکہ اب نہ اس پروڈکٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور نہ اس کی ریکوری ہے، یہ کاسٹ سنک ہوگی. اسی طرح ہے سنک کاسٹ کین بی ایز نیگیٹو ایز دا فریز ساؤنڈ بٹ ناٹ آلویز. سم ٹائمز اٹس جسٹ اے پیمنٹ یو نو ووڈنٹ بی گیٹنگ ریفنڈ. ان اے بزنس دا سیلری یو پے یور ورکرز کین بی سنک کاسٹ. You pay it without any expectation of having that money returned to you. کہ جب آپ اپنے ورکرز کو اس سے سروسز لے رہے ہیں اور آپ ان کو پیمنٹ سیلریز دینی ہے، ایڈوانس سیلریز آپ کے ورکر آپ سے لے لیتے ہیں، آپ کو ویجز آپ دے چکے ہیں، تو آپ کو وہاں ایک چیز تو کنفرم ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ورکر جو ہمارے پاس ہے کام کر رہا ہے، ہمیں یہ جو ہم نے سیلری دی ہے یہ ہمیں ریفنڈ ہوگی، یا اس کا جو آؤٹ پٹ ہوگا یا یہ جو پروڈکشن کر چکا ہے، یہ ہمارے لیے یہ سروسز دے چکا پروڈکٹ، وہ ہمارے پاس پروڈکٹیو ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو یہ سنک کاسٹ ہے. اے کاسٹ کہ کین ناٹ بی ریکورڈ ان اینی ٹائم. اسی طرح تھرڈ ڈیفینیشن میرے سامنے ہے. تھرڈ پوائنٹ اگر آپ لیں، تھرڈ پوائنٹ ہے ریگارڈ لیس آف واٹ منی از اسپینڈ آن سنک کاسٹ اور ڈالرس آلریڈی اسپینڈ اینڈ پرمیننٹلی لاسٹ. Sunk cost cannot be refunded or recovered. For example, once rent is paid, that dollar amount is no longer recoverable, it is sunk. کہ اگر آپ رینٹ پے کر چکے ہیں ایک دفعہ اور آپ کو اب وہ فار ایگزامپل ایڈوانس رینٹ آپ دے چکے ہیں، تو آپ کو یہ ایکسپیکٹیشنز تو نہیں رہتی کہ یہ ایڈوانس رینٹ فلی مجھے ریکور ہوگا، ہمیں ریکور ہوگا ہمارے بزنس سے، ہماری شاپ سے. تو یہ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے سنک کاسٹ کا. یعنی سنک کاسٹ ہم کسے کہیں گے؟ وہ کاسٹ جو آپ آلریڈی پے کر چکے ہیں اور اس کا کوئی چانسز نہ ہوں، آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں ریکوری کے، تو اسے آپ سنک کاسٹ کہیں گے. اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ سلائڈ جو ہے، اب ایگزامپلس کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں سنک کاسٹ کے. فار ایگزامپل a movie studio spent $50 million on making a movie and an additional $20 million on advertising. But the film disappoints at the box office and grosses just $15 million. And that budget that isn't getting recouped is sunk cost. And the possibility of it not getting recouped should be factored into other film production budgets even before it becomes one. یعنی ایک مووی پر ایک مووی اسٹوڈیو یا ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ پروڈکشن یونٹ
ایک مووی تو آپ بنا لی انہوں نے، لیکن اب کلیئر نہیں ہے کہ یہ کیا باکس آفس کو کیپچر کرے گی، یا جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ریکور ہو پائیں گی، ارننگ ہمیں، یا فار ایگزامپل جس ٹائم میں آپ نے وہ ریلیز کرنی ہے وہ ٹائم سوٹیبل نہیں رہا آپ کے لیے. جیسے فار ایگزامپل آج کی سچویشن دیکھ لیں، جو لاک ڈاؤن ہے، یہ سچویشن ہے، تو اس سچویشن میں، اس کنڈیشن میں آپ لوگوں کو، آڈینس کو جمع نہیں کر سکتے، اکٹھا نہیں کر سکتے. تو یہاں ایک بڑا ایشو ہے، پرابلم ہے. تو جتنا آپ ڈیلے کرتے ہو، اور فار ایگزامپل ڈیلے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سنک کاسٹ میں جا رہے ہو، اور آپ کی کاسٹ جو ہے وہ irrecoverable ہو رہی ہے. A company, second example, a company spends $20,000 to train its sales staff in the use of new tablet computers, which they will use to take customer orders. ایک کمپنی نے ایک ٹریننگ سیشن سٹارٹ کیا جہاں ان کا خرچہ ہو گیا $20,000 کا، کی کاسٹ لگا لی کہ ہم ورکرز کو ٹرین کر لیں کہ آپ ٹیبلٹس کو کس طرح یوز کریں گے آرڈرز میں. کسٹمر سے جب آرڈر آپ نے لینی ہے، the computers prove to be unreliable and the sales manager wants to discontinue their use. The training is a sunk cost and so should not be considered in any decision regarding the computers. کہ آپ آلریڈی ٹریننگ دے چکے ہیں، ایک ایکسپینس کر چکے ہیں، لیکن جب آپ جو آپ نے فار ایگزامپل کمپیوٹر پرچیز کیے، جو ٹیبلٹ پرچیز کیے ہیں، وہ ریلائبل نہیں رہتے، وہ سیکیور نہیں ہیں، وہاں ایشوز ہیں، یوزیبلٹی کا پرابلم ہے. تو اب آپ کی جتنی بھی ٹریننگ کاسٹ تھی اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں رہا، اور پھر آپ کو وہی، آپ کو جو آپ کا ایک پرانا سسٹم تھا، ٹریڈیشنل میتھڈ تھا، اس کی طرف آپ کو دوبارہ آپ کے ورکرز چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام کاسٹ سنک کاسٹ ہوتی ہیں. یعنی آپ نے اپنی شاپ کو، بزنس کو، فار ایگزامپل یہ شاپ کو رینوویٹ تو کر لیا ہے، اچھی رینوویشن کی، ایکسپینس کیا، خرچہ کیا، لیکن وہ اپیل نہیں کر پاتا آپ کے آڈینس کو، پبلک کو، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ کسٹمرز کو. یہ تمام ایکسپینس آپ کا، تمام کاسٹ آپ کی سنک کاسٹ ہوگی. اب ہم کوئی سمری لے لیتے ہیں. سنک کاسٹ ابھی تک جو ہم نے سمجھا، دیکھا کہ سنک کاسٹ آر دوز وچ ہیو آلریڈی بین انکرڈ اینڈ وچ آر انریکوریبل. پہلا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ ایک فروٹ مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈیبان، ایک شاپ کیپر، اس نے فروٹ لے لیا ہے، لیکن اب اسے یہ کلیئر نہیں ہے پر پیمنٹ دے چکا ہے وہاں فار ایگزامپل مین مارکیٹ میں، منڈی میں، لیکن اب اسے یہ کنفرم نہیں ہے کہ آج کے دن تک، کیونکہ فار ایگزامپل پیریشیبل ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے، کہ آج کے دن یہ پروڈکٹ میرا سیل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو آلریڈی پیڈ ہے، اور ریکوری کے چانسز نہیں، اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے وہ اس کی مارکیٹ پرائس جو ہے کم کرتا جاتا ہے، اور ڈسکاؤنٹ دیتا ہے لوگوں کو، تاکہ میری جو کاسٹ ہے وہ ریکور ہو، اور جو اس کو بینیفٹ جو اس نے پروفٹ جج کیا تھا، یا جو کاسٹ کا پورشن وہ یہاں کٹ آف کر رہا ہے، یہ اس کی سنک کاسٹ، یہ irrecoverable کاسٹ ہے، اب اس کو نہیں ملنی ہے. تو یہ ہم کانسیپٹ دیکھ رہے ہیں. تو سیکنڈ، ہم اگر اس کی سمری میں جائیں، ان بزنس سنک کاسٹ آر ٹیپیکلی ناٹ انکلوڈیڈ in consideration when making future decisions, as they are seen as irrelevant to current and future budgetary concerns. یہ چیز تو ہے ضروری، یہ آبویس ہے کہ جب آپ بزنس کا پارٹ ہیں تو آپ سنک کاسٹ کو تو سامنے رکھیں گے نہیں. اگر آپ سنک کاسٹ کے بارے میں سوچنے بیٹھ جائیں تو پھر آپ رسک نہیں لے پائیں گے، پھر آپ انویسٹمنٹ نہیں کر پائیں گے کہ ہاں اگر میں یہ خرچہ کروں تو پھر یہ خرچہ مجھے بینیفٹ دے گا یا نہیں دے گا، بینیفٹ ملے گا یا نہیں، پھر آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ انیشلی ایکسپینس کرتے ہو تو وہ سنک ہے، اور اگر سنک کاسٹ کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو ہاؤ ٹو ڈیل وتھ سنک کاسٹ فار ایگزامپل، تو اگر یہ اچھی پالیسیز ہیں آپ کے پاس، اچھے اسٹینڈرڈز ہیں آپ کے پاس، اسکلز ہیں، اپنی آرٹ کو یوز کرتے ہیں آپ، تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ سنک کاسٹ کو آپ ریکور کر سکتے ہو، ہینڈل کر سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو. یعنی آپ شام کا ویٹ کر رہے ہیں کہ شام تک دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ بکتا ہے نہیں بکتا، تو آپ فرسٹ ٹائم میں، فرسٹ شفٹ میں، فار ایگزامپل جیسے میں نے بھی بات کی کہ فروٹ شاپ ہے یا کوئی بھی شاپ کیپر ہے، تو وہ کوشش کرے کہ پہلے سے ہی مارکیٹ کو جج کرے، انالائز کرے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کن ٹائمز میں منتھ کے سٹارٹ ہے، منتھ کا فار ایگزامپل میڈ ہے، منتھ کا اینڈ ہے، اور کن ٹائم سے مارکیٹ کیسے رہتی ہے، اور مارکیٹ پہلے کیسے رہی، اور مارکیٹ کا ٹرینڈ آج کیا ہوگا. فار ایگزامپل اسے
नॉन फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हुए रिसर्च उसकी होनी चाहिए, इतनी स्टडी उसकी होनी चाहिए, एनालाइज करके ये तमाम फैक्टर्स एनालाइज करे, देखे और फिर साथ साथ अपने डिसीजंस को चेंज करे ताकि यू टर्न ले, ताकि वो संक कास्ट को डील कर सके, संक कास्ट के साथ उसे हैंडल, इसे कंट्रोल कर सके। ये तो हमने संक कास्ट का कुछ कॉन्सेप्ट देखा है यहाँ तक। अब मेरे पास का एग्जांपल हैं, या आप वहाँ आप स्लाइड देख सकते हैं, ये आप अपने पास नोट्स में इनको कोशिश करें कि पार्ट बना लें, क्योंकि ये कुछ अच्छी एग्जांपल थी तो मैंने पार्ट बनाया लेक्चर का। कि यहाँ फर्स्ट मेरे पास है कि एसेट्स राइट ऑफ, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एसेट राइट ऑफ जब हो रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल राइटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड गुडविल ऑफ द कंज्यूमर ब्रांड। जब आपके एसेट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल, या आपकी गुडविल या कंज्यूमर ब्रांड जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, उसकी वैल्यू गिर रही है, और आप ऑलरेडी इतने एक्सपेंसेस कर चुके हैं, तो अब इनको कंट्रोल करना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा प्रॉब्लम रह जाता है। तो एसेट्स राइट ऑफ जो है ये आपके पास संक कास्ट है। इसी तरह क्लोजर और प्रोजेक्ट कैंसलेशन कॉस्ट। आप जब प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं या प्रोजेक्ट को कैंसिल करते हैं और वहाँ आपको जो भी कास्ट लग चुकी है, जो भी कास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए थे, जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया और वो आउटपुट नहीं दे रहा, या अब उसकी मार्केट नहीं रही, जो आज अब अगर वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं तो उनकी कास्ट जो है एक्सेसिव कास्ट में आपके प्रोजेक्ट्स चले जाएंगे। तो यहाँ फिर आपको प्रोजेक्ट्स की टर्मिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं और टर्मिनेशन आपको संक कास्ट में ले जाती है। इसी तरह थर्ड जो मेरे पास पॉइंट है, द लॉसेस ऑफ द बिजनेस रेपुटेशन एंड गुडविल। A decision to leave a market can seriously affect goodwill among previous customers, not least those who have bought a product which is then withdrawn and for which replacement parts become difficult or impossible to obtain। यानी जब आपकी बिजनेस की रेपुटेशन और गुडविल जो है वो आपके या बिजनेस लॉसेस में जा रहा हो, और प्रॉपर आपके पास कोई स्ट्रेटजीज ना हो, प्रॉपर आप उसको मैनेज हैंडल ना कर पाएँ, कंट्रोल ना कर पाएँ, तो फिर आप इसे संक कास्ट कहते हो कि आपकी गुडविल में जो इम्पेयरमेंट आती है, जो गुडविल वीकनेसेस आ रही होती है, वीक हो रही होती है, तो यहाँ से फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो भी लॉसेस होते हैं ये तमाम संक कास्ट है, जो ऑलरेडी आप एक्सपेंस कर चुके हैं, आप पे कर चुके हैं। आपके एसेट्स जो हैं वो आपको वो वैल्यू अब नहीं दे रहे, वो गेन नहीं दे रहे जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। ये आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, संक कास्ट एग्जांपल है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्वेस्ट $25,000 in research and development and hair loss drugs बनाई गई यहाँ, जिसके लिए आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंपनी $25,000 की कास्ट लगा देती है, लेकिन यही प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट बनने के बाद क्लियर होता है कि ये प्रोडक्ट तो साइड इफ़ेक्ट है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट रखता है ये प्रोडक्ट, और ये मार्केट में सेलेबल नहीं रह पाता। तो आपने जितनी भी ये कास्ट लगाई थी ये लास्ट में चली गई है, और दिस इज संक कास्ट। ये आपके पास एक पॉइंट नज़र आ, ये तमाम डॉलर जो है रिकवरेबल रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप देखती हो कि पब्लिशर है जो किसी भी क्लास की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैट्रिक कहें कि मैट्रिक की कोई बुक है और उसकी वो कोई की या कोई गाइड पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिश करते हैं, तो जब टाइम आता है गाइड को पब्लिश करने का, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो बुक का कंटेंट्स चेंज कर देता है, या गवर्नमेंट बुक के कंटेंट्स चेंज कर देती है। तो अब वो जितने भी आपने की कास्ट लगी हुई थी, आपका वो प्रोडक्ट सारा संक हो गया है, वो तमाम गाइड जो पब्लिश हो चुकी हैं वो संक हो गई हैं, और अब आपको नई जो बुक के कंटेंट्स चेंज हुए हैं वो उसके लिए आपको सोचना होगा और उसके लिए गाइड पब्लिश करनी होगी। तो ये तमाम का संक कास्ट इनहेरेंट होती है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता।
अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कहा कि संक कास्ट में हम संक कास्ट फालसी भी देखते हैं, जो सेकंड हमारी स्लाइड थी वहाँ मैंने एक यहाँ आपके सामने स्लाइड शो की कि संक कास्ट जो है वो आपका जैसे एक बिहेवियर है, एक साइकी है कि आप इंतज़ार कर रहे होते हो कि हाँ एक दफ़ा कास्ट जो है वो संक हो रही है, आपकी कास्ट रिकवरेबल नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स देखते हुए आप अपने संक कास्ट को वहाँ स्टॉप नहीं करते या उस कास्ट के लिए आप फर्दर वेट करते उस प्रोडक्ट की रिकवरी से, या कास्ट रिकवरी के लिए आप टाइम का और अपनी एफर्ट्स का और मनी को दोबारा इन्वेस्ट करते हो, बार बार इन्वेस्ट करते हो और वेट कर रहे होते हो, तो ये संक कास्ट फालसी हम कहेंगे। ये गलती है, फालसी है। Individuals commit the sunk cost fallacy when they continue a behavior or endeavor as the result of previously invested resources। कि ये वो कंटिन्यूअल बिहेवियर है आपका जो आप एक प्रोजेक्ट में ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, और प्रोजेक्ट आपको पता है कि जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या जब हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उस वक्त इस प्रोडक्ट की कोई मार्केट नहीं रहेगी, क्योंकि अब नया प्रोडक्ट्स पे लोग काम कर रहे हो, नया प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होने के करीब है, या न्यू टाइम आप आ रहा है, तो फिर आप संक कास्ट फालसी में चले जाते हो और ये एक बड़ा लॉस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम, मनी और एफर्ट, आर्क्स एंड ब्लमर 1985 ने ये डेफिनेशन दी। इसी तरह है कि दिस पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू लॉस एवर्जन एंड स्टेटस को बायस कैन आल्सो बी व्यूड एज द बायस रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑनगोइंग कमिटमेंट। दूसरा प्रॉब्लम आपके साथ ये रह जाता है कि आप जब एक स्टेटस को में चले जाते हो कि जो चीज़ हमने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन पेट है, उसमें कोई यू टर्न नहीं लिया जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगी, और जो प्राइसेस लगा चुके हैं उस प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, और रिज़र्व प्राइस से आप बिलो आते नहीं हो, आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते, आप अपने प्रोडक्ट या आपके जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हुए हैं आप उनसे पीछे हटना नहीं चाहते, जो प्रिंसिपल्स आपने सेट किए उनसे पीछे हटना नहीं चाहते, और लॉस एवर्जन की तरफ आप जा रहे हो। लॉस जो एक फैक्टर है बिजनेस में, उसको तो आप बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे, तो यहाँ फिर संक कास्ट फालसी में आप जा रहे हो। For example, individuals sometimes order too much food and then overeat just to get their money worth। यानी एक बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल वो पहले ऑर्डर ज़्यादा कर लेता है, और फिर आप ऑर्डर ज़्यादा कर बैठते हो, और फिर आप कहते हो क्योंकि आपने पैसे लगाए हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर आप कोशिश करते हो कि जो भी हमारे सामने फूड आया है उसको हम मुकम्मल ख़त्म कर लें, तो फिर आप फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। गेट देयर मनी वर्थ के पैसे क्योंकि मैंने लगाए हुए हैं, और अगर आप उसे फॉर एग्ज़ाम्पल फुल नहीं यूज़ करते या फुल एट नहीं करते जो आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल फूड है या डिशेज़ हैं, तो फिर आपको वहाँ तो पैसे लग गए हैं और आप कहते हो कि वहाँ ख़र्चा हो चुका है। सिमिलरली अ पर्सन मे हैव $20 ticket to a concert and then drive for the hours through a blizzard just because he feels that she has to attend due to having made the initial investment. If the cost outweighed the benefits, the extra cost incurred, inconvenience, time or even money। कि आप एक कॉन्सर्ट में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे और आपने उसकी टिकट परचेज कर दी है, लेकिन टिकट परचेज़ करने के बाद जब लोकेशन आप देखते हो तो लोकेशन तक जाने के लिए आपको फर्दर और ख़र्चे कर, वो आपका टाइम भी वहाँ ज़ाया होगा, आपकी और एक्सपेंसेस भी होंगे और कास्ट भी लगेगी, और आपको ज़हमत का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये तमाम ये आपके पास मेंटल अकाउंट्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा ये एक साइकोलॉजिकल हम कॉन्सेप्ट को यहाँ देख रहे हैं, साइकी है ये ह्यूमन बीइंग की, ये इंडिविजुअल्स की, ये मैनेजर्स की, कि जब आप स्टेटस को का पार्ट बन जाते हैं, और जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल खुद को ज़्यादा वर्थी समझते हैं, अपने ओपिनियंस को, अपनी कमिटमेंट्स को, अपने फ़ैसलों को, और फिर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, या आपसे जो गलत फ़ैसला हो चुका है आप उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर आप संक कास्ट फालसी का आपको फेस अप करते हो और संक कास्ट फालसी में चले जाते हो।
اسی طرح ایک شارٹ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس سنک کاسٹ فالسی کی: دا آئیڈیا دیٹ اے کمپنی اور آرگنائزیشن از مور لائکلی ٹو کنٹینیو with a project if they have already invested a lot of money, time or effort in it, even when continuing is not the best thing to do. کہ آپ کا وہ ایک ایسا آئیڈیا کسی بھی آرگنائزیشن میں جہاں آپ کا پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب بیسٹ نہیں رہا یا اس کے کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملے گا، اور پھر بھی آپ اس میں اور انویسٹمنٹ کر رہے ہو اور انتظار کر رہے ہو اور آپ کوششیں کر رہے ہو اور پیسہ لگا رہے ہو اور ٹائم انویسٹ کر رہے ہو، حالانکہ اس سے کوئی آؤٹ پٹ ملنا نہیں ہے، اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا اگر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے، تو یہ ہے سنک کاسٹ فالسی۔ اب پوائنٹس یہ ہیں، اب ایزی ہو گئے ہمارے لیے کچھ کہ ہاؤ ٹو ایوائڈ سنک کاسٹ فالسی اور سنک کاسٹ۔ تو فرسٹ پوائنٹ میرے پاس ہے کہ ریئلائز دیٹ دا پاسٹ کاسٹ کین ناٹ بی ریکورڈ۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو خرچہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں جب وہ ریکور نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ہم نیا خرچہ کرنے پہ ہمیں ریکوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اب آپ نے ایک دفعہ پہلے فار ایگزامپل ایک کام کیا تھا یا کسی نے کیا اور وہاں اچھا آؤٹ پٹ نہیں ملا، تو پہلے آپ ریسرچ کر لیں، اپنے انالیسز آپ کے اسٹرانگ ہوں تو پھر آپ فردر فیصلہ لیں۔ تو اس طرح سنک کاسٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا سنک کاسٹ پالیسی سے بچا جا سکتا ہے کہ پہلے ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ، تو آپ کو سوچ سمجھ کے اس پروجیکٹ کو فردر کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ریکگنائز دیٹ انویسٹنگ ان دا پاسٹ ڈزنٹ obligate us to continue investing in future. We can simply stop where we are, assesses and change direction. کہ اب آپ کو ڈائریکشن چینج کر لینی چاہیے، راستہ چینج کر لینا چاہیے کہ آپ خود کو کلیئر کر لیں کہ پہلے جب انویسٹمنٹ کی تھی تو ہمیں اس کا آؤٹ پٹ پاسٹ میں جب اچھا نہیں رہا تو فیوچر میں کیسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، آپ کو سنک کاسٹ کو پہلے ہینڈل کر لیں، فالسی سے بچ جائیں۔ تھرڈ پوائنٹ آپ کے پاس کہ آسک یور سیلف اف یو وڈ میک دا سیم پرچیز اور میک دا سیم انویسٹمنٹ ٹوڈے ریگارڈلیس آف واٹ یو ڈیڈ یسٹرڈے۔ جو آپ فار ایگزامپل آج اگر آپ اسے کنٹرول کر سکیں تو آج کنٹرول کر لیں، بیسٹ یہ ہوگا۔ کل تک جانے سے بیسٹ ہے کہ آج فیصلہ کر لیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے، آپ کی ریسرچ اچھی ہونی چاہیے، آپ تمام چیزوں پہ نظر رکھیں کہ جب ایک آپ پبلشنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اس میں کوئی اس بک میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جن پہ گورنمنٹ فردر ریسرچ کر رہی ہے یا ٹیکسٹ بک بورڈ ریسرچ کر رہا ہے اور فردر وہ ان میں چینجز لانے کی طرف جا رہے ہیں یا ان میں چینجز آئیں گی۔ تو اس چیز پہ آپ کو نالج ہونا چاہیے، یا جو کل کے نقصان سے بچنے سے اچھا ہے کہ آج آپ اس میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیں، ریویو کریں۔ فورتھ پوائنٹ جو میرے پاس ہے، کنسیڈر دا پوٹینشیل فیوچر ویلیو آف وٹ یو آر کنسیڈرنگ رادر دین دا پاسٹ کاسٹ۔ ریئلائز دیٹ بائی کنٹینیوئنگ ان ڈائریکشن یو آر currently going, you forfeit a potentially better new directions. تو اچھا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی اور بیسٹ وے ڈھونڈ لیں، کوئی اور راستہ دیکھ لیں، تاکہ ایک پروڈکٹ ہمارا جب سنک میں جا رہا ہے تو اس کا الٹرنیٹیو ہمارے پاس ہو، تاکہ اس سنک کاسٹ کو دوسرا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کا کنٹرول کر لے، یا اس کو آپ کے جو دوسرا پروڈکٹ لائن ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر لے۔ اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ میرے پاس ہے کہ انڈرسٹینڈ دیٹ سم ٹائمز دا بیسٹ موو یو کین میک از ٹو کوئٹ۔ یہ بھی ایک آپ کے پاس آپشن ہو سکتا ہے کہ آپ کوئٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا راستہ اگر کوئی اور راستہ نہ مل رہا ہو، اگر آپ کو کچھ بھی بیسٹ پاسبل وے نہ مل رہا ہو، تو پھر بیسٹ تو یہی ہوگا، اچھا سوٹ تو یہی چیز آپ کو کرے، فالسی سے بچیں اور کوئٹ کر لیں۔ And quitting is a sensible response when the goal you are pursuing is no longer within the reach, or the goal will no longer deliver what it once promised. تو پھر بار بار اس نقصان میں جانے سے، اس سنک کاسٹ کو فیس کرنے سے اچھا ہے کہ آپ کوئٹ کر لیں، اور یہ اچھا رسپانس ہوگا، آپ کا اچھا فیصلہ ہوگا، سینسیبل رسپانس ہوگا۔ اسی طرح 6 پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ کس طرح فالسی سے بچ سکتے ہیں، سنک کاسٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں، ہینڈل کر سکتے ہیں۔ لرن فرام دی مسٹیک یو میڈ ان یور اوریجنل ڈیسیجن وداؤٹ بینگ ہیلڈ ہاسٹیج بائی اٹ۔
کہ آپ پھر اچھا یہ ہوگا کہ پہلے دیکھ لیں کہ ہم نے کہاں فلاز ہیں، کہاں غلطی ہے، غلطی کہیں ہماری طرف سے تو نہیں ہے، غلطی کہیں مینجمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہے، یا آپ جو آپ نے پالیسیز بنائی تھیں، آپ نے جو بھی سٹینڈرڈز دیے تھے، بجٹس دیے تھے فار ایگزامپل آپ نے لوور مینجمنٹ کو، تو وہاں کوئی ایسا پرابلم تو نہیں تھا، ایشو تو نہیں تھا جو آپ کے بجٹس امپلیمنٹیبل بھی نہیں ہیں، وہ فردر آپ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، ایکسیپٹیبلٹی ہی نہیں ہے، تو اس کو دیکھنا ہوگا۔ تو اگر آپ بھی اپنی مسٹیک کو سمجھ لیں، اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کریں، تو آپ بڑی فالسی سے یا سنگ سے بچ سکتے ہو۔ لرن وین ٹو ہولڈ دیم اینڈ وین ٹو فولڈ دیم، کہ آپ یہ سیکھیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہمیں ہولڈ کرنا ہے اور کب فولڈ کرنا ہے، کب آپ نے چیزوں کو فار ایگزامپل مینیج کرنے کی طرف جانا ہے اور کب چیزوں کو کوئٹ کر لیں بس، اینڈ ٹو فولڈ دیم، یعنی جب آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ، وہ ڈیسیجن آپ کلیئر ہو رہا ہے کہ اس کو ہم جتنی بھی ان کو میں فار ایگزامپل اپنی ڈائریکشنز، آپ اپنی پالیسیز چینج کر لیں، اپنے فار ایگزامپل اور نیو اسٹینڈرڈز لے آئیں، اپنی اور گائیڈنس آپ کرتے رہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اچھا آؤٹ پٹ نہیں مل رہا اور پھر بھی آپ کی کاسٹ جو ہے وہ سنک ہو رہی ہے، تو دین یو کین فولڈ یور فار ایگزامپل پالیسیز اینڈ یور اسٹریٹجیز۔ ٹرائی ٹو، ایک پوائنٹ ہے میرے پاس کہ ٹرائی ٹو ریکال اے ٹائم ان دا پاسٹ وین یو ڈیسائڈ ناٹ ٹو پرسو what was no longer promising and the benefits that occurred to you as a result۔ اب ایک اور آپشن بھی آپ کے پاس ہے سنک فالسی سے بچنے کا، کہ آپ یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ جو چیزیں آلریڈی آپ کر چکے ہیں ان کو ریکال کریں، جو پاسٹ میں آپ سے غلطیاں ہوئی تھیں اور جو لاسز جو آپ نے، آپ کے ایکسپیرینسز آپ کو کہتے ہیں، یا جو ایکسپیرینس پرسن آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ آپ کا ایک لوور لیول ورکر کیوں نہ ہو، اگر وہ ایکسپیرینس ہے تو آپ اس کے ساتھ کنسلٹ کریں اور پھر آپ اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہوئے آگے چلیں۔ جب آپ اپنے پاسٹ کو بھول جاتے ہو اور آپ جیسے ہم نے اسٹیٹس کو کی بات کی، جیسے ہم نے کہا کہ آپ خود کو سپیریئر سمجھتے ہو، سپیریئرٹی میں چلے جاتے ہو، سپریمیسی آپ کے بیہیویئر کا پارٹ ہے، تو پھر آپ کو بڑی سنکاس فیس کرنی پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح کہ ریممبر دیٹ آل دو یو کین ناٹ ریکور واٹ یو ہیو آلریڈی اسپینٹ، یو کین چوز ناٹ ٹو اسپینڈ اینی مور آن واٹ نو لانگر گیوز یو دا ریٹرن۔ اگر آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اب ہمیں اس سے پہلے جو ہم لگا چکے ہیں وہی ریکور نہیں ہو رہا، تو پھر اچھا ہے کہ اور اس پہ خرچہ کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی جو ریکور نہیں ہو رہا اس کے لیے کوئی آپ ٹرمز دیں، اس کے لیے آپ کوئی ڈسکاؤنٹس ایشو کر دیں، تاکہ آپ کو وہ اگر 100% ریکوری نہیں ہو رہی تو 60% اگر ریکور ہو جائے تو 40% آپ کی کاسٹ سنک رہے گی، باقی آپ ریکور کر لیں گے۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا ہمارا، ہاں ایزی ٹاپک ہیں، جنرل کانسیپٹس ہیں، کیونکہ اب آپ 8 سیمسٹر کا پارٹ ہیں اور یہ تمام کانسیپٹس آلریڈی آپ کافی سبجیکٹس میں انہیں دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ یہ ہماری ڈیسیجن میکنگ سے ریلیٹڈ ہم اکاؤنٹنگ دیکھ رہے ہیں، مینیجریل اکاؤنٹنگ ہے، جہاں آپ کا کام ہوتا ہے ڈیسیجن لینا، ان ٹائم ڈیسیجن لینا اور بزنس کو بڑے لاسز سے بچانا اور کنٹرول کرنا، مینجمنٹ کرنا، یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کو ٹائم گزرتا جائے گا اور ہمارے لیے ایزی ہوتی جائے گی، ہم اکاؤنٹنگ کو سمجھ پائیں گے۔ اکاؤنٹنگ جب اینڈ ہوتی ہے جا کے مینیجیریل آسپیکٹس میں، مینیجیریل پراسپیکٹیوز میں یا کانٹیکس میں، تو یہ ہمارے پاس ہے مینیجیریل اکاؤنٹنگ۔ نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا اپرچونٹی کاسٹ، وہاں بھی کچھ ہم کوشش کریں گے اپرچونٹی کاسٹ کو جنرل ویو میں سمجھنے کی۔ آج تک کے لیے یہی ٹاپک تھا ہمارا، نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔